مغفرت کے واسطے سامان ہونا چاہیے، مغفرت کے واسطے سامان ہونا چاہیے، بچہ دین پر قربان ہونا چاہیے، مال و دولت روپیہ پیسہ تم کمانا بعد میں، سب سے پہلے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے۔ ہم تمام ہی کے لیے بڑی خوش قسمتی اور فخر کا مقام ہے کہ آج مفسر قرآن کی حیثیت سے مجلس علماء سیلوڑ کے زیر انصرام ہمارے درمیان حضرت مولانا افتخار صاحب بستوی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے۔ حضرت جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم مکہ میں غالباً 30 سال کے عرصے سے زیادہ دینی و درسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے انتہائی سادہ اور سلیس عام فہم اردو زبان میں قرآن پاک کی تفسیر کی روشنی میں معاشرت کی اصلاح کے مختلف پہلوؤں پر حضرت نے روشنی ڈالی۔ آپ جیسے اردو زبان کے ماہر ہیں، اردو ادب کے ماہر ہیں، آپ عربی ادب کے بھی ایسے ہی ماہر ہیں، یعنی آپ جیسی اردو بولتے ہیں ویسے ہی آپ عربی بھی بول لیتے ہیں اسی مہارت کے ساتھ، اور اسی مہارت کے ساتھ حضرت انگریزی میں بھی بولتے ہیں، اور جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم مکہ میں شعبہ دعوت میں حضرت انگریزی انگلش ڈپلومہ میں، اسی طریقے سے عربی کے اعتبار سے تفسیر کی مختلف کتابیں جن میں جلالین شریف، اسی طریقے سے حضرت حسامی اور نور الانوار بھی وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ آپ کئی علماء کے استاد ہیں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اساتذہ حضرت میرے بھی استاد ہیں اور میرے استادوں کے بھی استاد ہیں، جن میں حضرت مولانا مفتی شمشاد صاحب جو مدرسہ مرکز اسلامی سلیمیہ سیلوڑ کے استاد ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر سابق استاد جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم مکہ قاری مختار صاحب چارنیلی بھی تشریف فرما ہے، اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم مولانا عرفان صاحب، اسی طریقے سے جامعہ کلکوا کے کئی فارغین یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرت ان کے بھی استاد ہیں۔ حضرت سے درس کے اندر بھی جیسے طلبہ استفادہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے درس کے علاوہ بھی حضرت سے اصلاحی تعلق طلبہ کا ہے، اور درس کے علاوہ بھی کئی طلبہ حضرت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آپ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے معتمد، اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی بھی آپ کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ہم حضرت کا ہم سبھی کی جانب سے اور مجلس علماء سیلوڑ اور خصوصاً آپ کے تمامی شاگردوں کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے، اور حضرت کا اس شعر کے ذریعے استقبال کرتے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعائیں دیتی ہے شام و سحر۔ اس موقع پر ہم ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شمشاد صاحب کی ایما و ارشاد اور آپ کے حکم پر حضرت مولانا شہزاد صاحب جامعی جو کہ اس مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اسی طریقے سے جمعیت العلماء تعلقہ سیلوڑ کے صدر بھی ہیں، اسی طریقے سے ادارہ مکاتب دینیات فیض عالمگیر تعلقہ سیلوڑ کے بھی آپ جو ہے تو ذمہ دار ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف دینی میدانوں کے اندر شہر سیلوڑ اور اس کے اطراف میں بھی الحمدللہ دینی خدمات کے اندر مصروف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنی کم عمری کے اندر آپ نے جو ہے تو کئی کتابیں آپ نے لکھی، اپنے اپنے اساتذہ کی زندگی کے حالات پر آپ نے کتابیں لکھی ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات کے اوپر آپ نے جو ہے تو ایک کتاب ترتیب کی ہے، لہٰذا ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ ہر عظیم الشان اور نورانی محفل کے موقع پر دینی کتابوں کا اجرا فرماتے ہیں۔ تو اس قیمتی موقع کے پر ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت مولانا شہزاد صاحب کی کتاب کی رسم اجرا کی محفل منعقد فرمائیں۔ قبول فرمائیں، اور حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت و ہمت اور استقلال کو ہم سب لوگوں میں اللہ تعالیٰ منتقل فرمائے، اور آپ کے اجر و ثواب میں ہم سب کو بھی اجر و ثواب بھیجنے والا بنائے۔ اس
مولانا قاری مختار صاحب کی بھی تقریر ہے. اسی طریقے سے ہمارے علمی صاحب مولانا صادق صاحب اشاعتی کی تقریر ہے. اور ہمارے علاقے کے مشہور عالم دین قاری عارف الدین صاحب کی بھی اس کتاب پر تقریر ہے. اور اسی طریقے سے مولانا موسیٰ صاحب وستانوی ناظم مدرسہ سلیمیہ سیلوڑ کی بھی اس کتاب پر تقریر ہے. عام فہم اردو زبان کے اندر ایک بڑے عالم دین کی زندگی کے حالات پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. لہٰذا سبھی جتنے بھی ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں تمام سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے مولانا شہزاد صاحب جامعی سے ہم سے رابطہ فرمائیں.